وی ور آن پیج نمبر 142. میں سیکنڈ پیراگراف کی اردو ٹرانسلیشن کری تھی, میں وہیں سے کنٹینیو کروں گی. وہ بیٹھ گیا اور تھوڑی سی روٹی کھائی اور تھوڑا سا پانی پیا, لیکن وہ یہ سوچتے ہوئے لیٹا نہیں کہ اگر وہ لیٹ گیا تو ممکن ہے کہ نیند آ جائے. لہٰذا وہ آگے چل پڑا. پہلے کھانے سے کچھ تقویت رہی, لیکن گرمی بہت زیادہ ہو چکی تھی اور اسے غنودگی محسوس ہونے لگی تھی, پر پھر بھی وہ چلتا رہا, یہ سوچتے ہوئے کہ 1 گھنٹے کی مصیبت عمر بھر کا جینا ہے. Now coming to the next paragraph, he went a long way in this direction also, and he was about to turn to the left again, when he perceived a damp hollow. It would be a pity to leave that out, he thought. Flax would do well there. So he went on past the hollow and dug a hole on the other side of it. Before he turned the corner, Paham looked towards the hillock. The heat made the air hazy. It seemed to be quivering, and through the haze the people on the hillock could scarcely be seen. He was still 10 miles away from the fur hat. Now he walked with difficulty. He was exhausted from the heat. His bare feet were cut and bruised, and his legs began to fail. He longed to rest, but it was impossible if he meant to get back before sunset. The sun waits for no man, and it was sinking lower and lower. Now coming to the Urdu translation. اس سمت میں اس نے طویل فاصلہ طے کیا اور دوبارہ بائیں طرف مڑنے والا تھا. جب اسے مرطوب سا نشیب نظر آیا, اس جگہ کو چھوڑنا ناقابل افسوس ہوگا, اس نے سوچا. لہٰذا وہ نشیب پر سے گزر گیا اور موڑ مڑنے سے پہلے دوسری طرف ایک گھرا کھود ڈالا. پاہم نے ٹیلے کی طرف دیکھا. تپش نے ہوا کو دھندلا کر دیا تھا. یہ لرزتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور دھند میں سے ٹیلے پر موجودہ افراد کو بمشکل دیکھا جا سکتا تھا. وہ سموری ٹوپی سے اب بھی 10 میل دور تھا. اب اسے چلنے میں دشواری ہو رہی تھی. وہ حدت سے بری طرح تھک چکا تھا. اس کے ننگے پاؤں کٹے ہوئے اور نیل زدہ تھے اور اس کی ٹانگیں جواب دینے لگی تھیں, کیونکہ اب وہ بہت زیادہ تھک چکا تھا اور گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی. وہ آرام کرنے کو بےتاب ہو رہا تھا, لیکن اگر وہ غروب آفتاب سے پہلے واپس پہنچنا چاہتا تھا تو یہ ناممکن تھا. سورج کسی کا انتظار نہیں کرتا اور یہ نیچے سے نیچے ڈوبتا جا رہا تھا. Now coming to the next. If only I had not gone so far trying for too much, he thought bitterly. He looked towards the hillock and at the sun, which was already near the rim. Paham walked on and on. It was very hard working, and even though he pressed on, he was still far away. He began running, threw away his coat, his boots, his flask, and his cap, and kept only the spade which he used as a support. I have grasped too much. What a fool I have been. I can't get there before the sun sets. اب اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ کاش اتنے زیادہ کے لیے کوشش کرتے ہوئے میں اتنی دور تک نہ گیا ہوتا. اس نے تلخی سے سوچا. اس نے ٹیلے کی طرف دیکھا, پہاڑ کو دیکھا اور سورج کو دیکھا جو پہلے ہی کنارے کے نزدیک پہنچ چکا تھا. پاہم چلتا رہا. اب چلنا مشکل ہو گیا تھا, اور اگرچہ اس نے کوشش جاری رکھی مگر اب بھی وہ بہت دور تھا. اس نے بھاگنا شروع کر دیا. اپنے کوٹ, اپنے جوتے, اپنے بوتل اور اپنی ٹوپی پرے پھینک دی اور صرف اپنا بیلچہ سنبھالے رکھا جسے وہ سہارے کے طور پر استعمال کرتا رہا. میں نے بہت زیادہ دبوچ لیا ہے. میں نے کتنی بے وقوفی کا مظاہرہ کیا. میں سورج ڈوبنے سے پہلے وہاں نہیں پہنچ سکتا. Now coming to the next. And this fear made him still more